بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نیو سٹوری لا حاصل کے پارٹ نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے پچھلے 10 پارٹس میں سے کچھ حصے یا سارے کے سارے ابھی تک ملاحظہ نہیں فرمائے تو کہانی کے سابقہ واقعات سننے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنکس دیے گئے ہیں، کلک کر کے ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں۔ زوار نے ساری رات بالکنی میں سگریٹ پی کر اور سوچتے ہوئے گزاری، اور اب وہ نہا کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں کہ سلمہ بیگم کمرے کے اندر آئیں۔ زوار بیٹا، تم ان سب لڑکیوں کو زوہا لوگوں کے سسرال لے جاؤ، ناشتہ۔ ابھی ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ ان کی نظر کمرے کی حالت پر پڑی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اور یہ ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جب اتنا برا حال دیکھا تو زوار کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں ماں جی، آپ بس جائیں اور دادی جان، سلیمان چاچو، ریان تایا جی، شازیہ تائی جی اور بابا کو دادا جی کے کمرے میں اکٹھا کریں۔ زوار نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ پر مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ سلمہ بیگم نے پھر پوچھا۔ ماں جی بولا ہے نا اکٹھا کریں، پتہ چل جائے گا، زوار نے اپنے بال درست کرتے ہوئے کہا۔ سلمہ بیگم اٹھی اور باہر چلی گئیں۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ کوئی بہت بڑی وجہ ہے جو زوار اس طرح بول رہا ہے۔ پھر انہوں نے سب کو دادا جی کے کمرے میں اکٹھا کیا۔ زوار ہمت کرتا نیچے دادا جی کے کمرے میں آیا تو سب پریشان بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں بولو برخوردار، کیا بات ہے؟ کیوں ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے؟ دادا جی کی آواز کمرے میں گونجی۔ یہاں میں جو بات کر رہا ہوں وہ شاید آپ سب کو پسند نہ آئے، مگر میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ زوار نے بات شروع کی۔ میرے بچے، آج تک تو نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، تو بتا کیا بات ہے جو تو اتنا پریشان ہے؟ دادی جان نے پریشانی سے کہا۔ جو زوار نے جواب دیا وہ سن کر سب شوق ہو گئے۔ مجھے عنایہ کی رخصتی کروانی ہے، زوار نے تھوڑے ہوئے انداز میں کہا۔ ارے بیٹا، وہ تو یہ شادیاں ختم ہو جائیں تو پھر اسی کے بارے میں پلان کرتے ہیں، ریان تایا جی نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں تایا جی، رخصتی ہونی ہے تو آج ہی ہوگی، ولیمے پر ہی ہوگی۔ زوار کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر سب کو حیران کر گئے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اتنے سے ٹائم میں رخصتی؟ اور عنایہ وہ پہلے ہی کسی سے بات نہیں کرتی تو رخصتی کے لیے خاک ماننے گی؟ فاروق صاحب اپنے سب سے لائق بیٹے کے منہ سے اس طرح کی بے وقتی بات سن کر غصے میں آ گئے۔ اگر آج رخصتی نہ ہوئی تو میں ساری زندگی عنایہ کی رخصتی نہیں کرواؤں گا، اور دوسری بات، میں ساری زندگی اسے چھوڑوں گا بھی نہیں۔ زوار کی آواز میں اور آنکھوں میں واضح دکھ رہا تھا کہ جو وہ بول رہا ہے وہ ایسا ہی کرے گا۔ سب پریشان اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، رخصتی آج ہی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کچھ تو بات ہے جو زوار اس طرح بول رہا ہے۔ میں خود عنایہ سے بات کروں گا۔ ابھی آپ لوگ کسی کو کچھ مت بتائیے گا، ولیمے پر آخر میں خود اس سے بات کروں گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے ویسے ہی جانے دیجیے۔ سلیمان صاحب نے آخری فیصلہ کیا۔ زوار بنا ان سب کی طرف دیکھے باہر چلا گیا۔ اب تمہاری اور میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، میں تم سے بہت جلد ملوں گا۔ عنایہ ابھی اٹھ کر فریش ہوئی تھی، ابھی وہ نیچے جانے والی تھی کہ اس کی نظر میسج پر پڑی۔ ایک تو اس عاشق کی تو میں جان ہی نہیں چھوڑ رہی، کیا کروں؟ ایک تو اس عاشق کی تو میں جان ہی نہیں چھوڑ رہا، کیا کروں میں؟ عنایہ کو غصہ آ رہا تھا۔ جلال اسے ہر روز کوئی 200 کے قریب میسج کرتا تھا۔ اب تو زوار کو بتا ہی دیتی ہوں، وہی دیکھے گا اسے، ویسے بھی میجر ہے تو کچھ تو کرے گا نا، عنایہ نے سوچتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور نیچے جانے لگی۔ اس کی نظر دادا جی کے کمرے سے زوار پر پڑی۔ زوار رکو، عنایہ نے اسے آواز دی تو زوار رک گیا۔ وہ اس تک پہنچی۔ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، عنایہ نے موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے اور بھی بہت کام ہے، ہٹو، جانا ہے مجھے۔
زوار نے اسے ایک سائڈ پر کرتے ہوئے کہا۔ عنایہ اسے روکتے ہی رہ گئی۔ عنایہ بیٹے یہ لو تمہارا آج کا ڈریس۔ سلمہ بیگم نے اسے دیکھا تو اس کا آج کا ڈریس لے کر اس کی طرف آ گئی۔ اوہ ٹھیک، تھینک یو تائی جی، عنایہ نے ہنستے ہوئے کہا اور ڈریس لے کر چلی گئی۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ آج جو میں نے تمہارے لیے زوار کی آنکھوں میں جو دیکھا وہ پیار نہیں تھا، کچھ اور ہی تھا۔ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں۔ سلمہ بیگم نے اسے دیکھ کر سوچا اور پھر لمبی سانس لے کر آگے بڑھ گئی۔ زونیہ نے سلمہ بیگم کو اسے ڈریس دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسے بہت غصہ آیا تو وہ جوس لے کر عنایہ کے کمرے میں چلی آئی۔ عنایہ ڈریس نکال کر بیڈ پر پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت خوش ہو نا کہ زوار تم سے شادی کرے گا؟ نہیں کرے گا وہ شادی تم سے، اور یہ ڈریس جو مامی نے دیا ہے اس پر بھی صرف میرا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ اگر یہ مجھے نہیں مل سکتا تو تم بھی نہیں پہن سکتی۔ زونیہ کمرے میں داخل ہو کر عنایہ کی طرف بڑھی اور بولنے لگی۔ عنایہ حیران سے اسے سن رہی تھی۔ آخر میں زونیہ نے اس سے پہلے کہ عنایہ کچھ سمجھتی، زونیہ نے ہاتھ میں پکڑا جوس سارے کا سارا گلاس ڈریس پر پھینک دیا۔ سلمہ بیگم جو کہ جیولری دینے آ رہی تھی دروازے میں کھڑی ساری بات سنی اور زونیہ کا گلاس پھینکنا بھی دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو زونیہ، باہر جاؤ۔ انہوں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر غصے سے باہر نکالا۔ او مائی گاڈ، اب تو یہ پہننا بھی نہیں جانا، کتنا پیارا تھا، عنایہ نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، میں دیکھتی ہوں کوئی ڈریس اور یہ تم مجھے دے دو، میں اسے بعد میں ڈرائی کلین کے لیے بھیج دوں گی۔ سلمہ بیگم نے کہا نہیں آپ رہنے دیں، ماما کے بہت سارے ڈریسز میں نے اس دن ان کی کبڑ میں دیکھے تھے، آج میں وہیں سے پہن لوں گی۔ عنایہ نے حل نکالا۔ اوکے بیٹا، اب میں نیچے دیکھ لوں۔ پھر سلمہ بیگم باہر نکل گئی۔ اس زونیہ کا تو کچھ کرنا پڑے گا، یہ تو حد سے بڑھ رہی ہے، لگتا ہے اسے عنایہ کا جلاد روپ دکھانا پڑے گا، عنایہ نے ڈریس سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا اور زینب بیگم کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سب لوگ فنکشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آج منال اور دانیال کا ولیمہ تھا اور کل زوہا اور تحریم کا ولیمہ تھا۔ ولیمہ شہر میں تھا۔ منال کو آج پھر آمنہ اور ہانی پارلر لے کر گئی ہوئی تھی۔ اف کیا پہنوں، سب اتنا ہیوی ہے۔ عنایہ زینب بیگم کے جو بھی کپڑے نکال رہی تھی سب بہت بھاری بھاری تھے۔ تبھی اس کی نظر ایک ساڑی پر پڑی، بہت سمپل سی ساڑی تھی، بلیک کلر کی۔ عنایہ وہ لیے چینج کرنے چلی گئی۔ سب باہر گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، عنایہ بھی نیچے آ گئی۔ بلیک کلر کی ساڑی، اس پر گلے میں سلور نیکلس پہنے، اپنے بالوں کو کھلے چھوڑے، ہلکا سا میک اپ کیے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارے واہ اینی، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، دعا نے عنایہ کے پاس آ کر کہا۔ سلیمان صاحب شاک تھے۔ عنایہ ان کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا ڈیڈ، شوق میں کیوں ہے؟ عنایہ نے پوچھا۔ یہ ساڑی تو، سلیمان صاحب نے کہا۔ ہاں صحیح سمجھے، یہ ساڑی ماما کی ہے اور یہ نیکلس بھی۔ شکر ہے، چلو شکر ہے کچھ تو یاد ہے آپ کو۔ کاش ڈیڈ آپ نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ عنایہ نم آنکھوں سے بولی اور گاڑی کی طرف چل دی۔ ہاں میری بچی، کاش نہ کیا ہوتا، اور آج میں جو کرنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری زندگی آسان اور خوشیوں سے بڑی کر دے گا۔ اس ساڑی نے مجھے بتا دیا کہ زینب تم بھی اس فیصلے سے خوش ہو۔ آج اپنی رخصتی پر اپنی ماں کی ساڑی پہنی ہے عنایہ نے۔ سلیمان صاحب سوچتے ہوئے مسکرائے۔ سب لوگ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ زوہا اور تحریم بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ چکی تھی۔ سب موجود تھے وہاں پر سوائے زوار کے۔ دانیال اور منال سٹیج پر بیٹھے بہت خوش لگ رہے تھے۔ عنایہ کیمرہ پکڑے ان کی تصویریں بنا رہی تھی۔ او یار نظر نہیں آ رہا، عنایہ کا دل میں ایک دم آیا۔ ارے میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں، جہاں مرضی ہو مجھے کیا، پر آیا کیوں نہیں؟ عنایہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ کیا بات ہے بیگم، اکیلے کیا بات کر رہی ہو؟ زوار کی آواز ایک دم آئی تو عنایہ اچھل ہی گئی۔ اف ڈرا ہی دیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ عنایہ نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ طریقے تو تم ابھی میرے بہت دیکھو گی، اور اچھے نہ ہوئے تو سکھا دینا، اب تو ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ زوار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ساری زندگی، میں تمہاری شکل ایک منٹ برداشت نہیں کرتی، ساری زندگی کی بات کرتے ہو، عنایہ نے تنزیہ انداز میں کہا۔
یہ تو آج پتہ چل ہی جائے گا۔ زوار اتنا بول کر آگے بڑھ گیا۔ عنایہ پیچھے سوچتی رہ گئی۔ سارے فنکشن کو انجوائے کر رہے تھے کہ دادا جی مائک لے کر اسٹیج کے اوپر آئے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آج میرے پوتے کا ولیمہ ہے، لیکن آج اس سے بھی بڑھ کر ایک سرپرائز ہے۔ زوار اور عنایہ یہاں آؤ۔ دادا جی نے دونوں کو آواز دی تو دونوں اسٹیج پر چلے گئے۔ سب حیرانگی سے یہ اب دیکھ رہے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بہت ہی قابل اور فرما بردار پوتا زوار شاہ اور میری پوتی عنایہ، ان دونوں کا نکاح کچھ سال پہلے ہو چکا تھا اور آج کچھ دیر بعد ان کی رخصتی ہوگی۔ شکریہ۔ دادا جی کے الفاظ عنایہ پر بجلی کی طرح گرے۔ اس نے شاک نظروں سے دادا جی کو اور پھر زوار کو دیکھا جو کہ مسکرا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ پھر دادا جی نیچے اترائے۔ عنایہ کا دماغ غصے سے خراب ہو رہا تھا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتری اور روم کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے پیچھے سلیمان صاحب اور کچھ بڑے بھاگے کیونکہ وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ زوار دانیال اور علی سے بات کر رہا تھا اور انہیں سمجھا رہا تھا۔ عنایہ میری بیٹی، میں جو کر رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہا ہوں، سلیمان صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ عنایہ غصے سے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بیٹے، زوار سے نکاح تو ہوا ہی ہے، رخصتی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، دادا جی نے کہا۔ عنایہ کلر لگا رہی چلائے جا رہی تھی۔ زوار بہت اچھا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، ریان صاحب نے ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ سبھی کچھ نہ کچھ بول رہے تھے۔ بس کریں آپ لوگ یہ ڈرامہ۔ زوار اچھا ہے نا تو آپ اس کو سنبھال کر رکھیں، کیونکہ میں نہ بالکل اچھی نہیں ہوں، میں نہ بہت خراب اور بہت بری ہوں، اور دوسری بات میں نہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں اور ہمیشہ رکھتی آئی ہوں جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ اور ڈیڈ آپ تو بات ہی مت کیجیے، آج تک آپ نے کیا کیا ہے میرے بھلے کے لیے؟ مجھے یہاں سے آپ لے کر گئے تھے لندن زبردستی، اور وہاں جا کر کبھی دیکھا آپ نے میری طرف کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں؟ دیکھا تھا کبھی؟ یا کبھی یہ چیک کیا کہ میں کہاں جاتی ہوں اور کون آتا تھا ہمارے گھر؟ کچھ پتہ ہے؟ عنایہ روتے ہوئے بولی۔ بیٹا یہ دیکھو میرے ہاتھوں کی طرف، ابا جی پہلے ہی باہر بول آئے ہیں رخصتی کا، اب اگر نہ ہوئی تو بہت بدنامی ہوگی، میری وجہ سے پہلے ہی اتنے سال سب نے پریشانیاں جھیلی ہیں سب نے، آج اور مت دو، میرے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لو، کہو تو، سلیمان صاحب نے روتے ہوئے کہا اور نیچے بیٹھ گئے۔ عنایہ بھی نیچے بیٹھ گئی۔ میری ماں جتنے سال میرے ساتھ رہی، مجھے صرف یہ سکھایا کہ زندگی میں کبھی بھی یہ وقت آئے کہ تمہیں اپنی سیلف ریسپیکٹ اور اپنے باپ میں سے کسی کو چننا پڑے تو ہمیشہ اپنے باپ کو چننا، اس کی عزت کو چننا۔ تو آج میں اپنے باپ کی عزت کو چنتی ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے گا کہ آج سے آپ کی بیٹی مر گئی۔ تیار ہوں میں، عنایہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولی۔ پھر عنایہ کو اسٹیج پر لا کر زوار کے ساتھ بٹھایا گیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ دونوں کی آج رخصتی ہے۔ زونیا کب کی یہاں سے چلی گئی تھی، باقی سب خوش دکھائی دے رہے تھے۔ عنایہ رخصتی کے وقت بالکل نہیں روئی اور نہ ہی کسی سے ملی۔ جب وہ زوار کی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو جتنی زور سے اس نے دروازہ بند کیا، زوار کو اس کے غصے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سب اس وقت حویلی میں آ چکے تھے۔ دانیال کافی غصے میں سلیمان صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ عنایہ کو زوار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ زوار اس وقت باہر علی کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ تو نے بالکل اچھا نہیں کیا، ایسی بھی کیا بات تھی جو تو نے اس طریقے سے رخصتی کی؟ علی زوار سے بات کر رہا تھا۔ بس کر لی، مجھے سب کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زوار اپنا موبائل دیکھ کر بولا۔ مجھے دینے کی ضرورت ہے، سمجھے تم؟ ہوگے کہیں کے میجر، پر ابھی میرے دوست ہو، تو بتاؤ کیوں کیا ایسا؟ علی نے غصے سے اس کا منہ اپنی طرف کر کے پوچھا۔ دیکھو مجھے نہ اپنے پرسنل میٹر پر کسی سے بات نہیں کرنی، تم بس اتنا سمجھ لو اس کی بہت ضرورت تھی، کچھ زیادہ بڑا ہونے سے پہلے روکنا تھا مجھے، ورنہ بہت برا ہو جاتا، جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ برا ہوتا۔ زوار نے لمبا سانس کھینچ کر کہا۔ اچھا تو اس نمبر کا پتہ کروا لو، اس کی لوکیشن چاہیے مجھے کل تک۔ زوار نے ایک نمبر دیا۔ دیکھ جو بھی بات ہے تو نے جس بھی وجہ سے یہ سب کیا، پر اب بھابھی کو کیسے ٹھیک کرو گے؟ وہ بہت غصے میں ہے۔ علی سمجھ گیا کچھ تو بہت بڑی وجہ ہوگی جو زوار جیسے انسان نے ضد کی رخصتی کی۔ ہاں
اس سے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ علی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اچھا امی کا میسج آیا ہے، وہ انتظار کر رہی ہیں، میں چلتا ہوں۔ علی مل کر چلا گیا۔ 11 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ زوار باہر جھولے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سلمہ بیگم اسی طرف آئی تو زوار نے سگریٹ بجھا دیا۔ زوار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں ماں جی، ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ زوار نے کہا یہاں مت بیٹھو، جس کی رخصتی کروائی ہے وہ بھی اتنے پریشر میں اتنی ضد کر کے اس کے پاس جاؤ، وہ انتظار کر رہی ہوگی، اور یہ لو یہ عنایہ کو منہ دکھائی میں دے دینا۔ سلمہ بیگم نے ایک ڈبہ زوار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں کر رہی نا لے وہ انتظار میرا، وہ بھی میرا۔ زوار نے منہ میں بڑبڑایا۔ منہ میں کیا بڑبڑا رہے ہو؟ دیکھو زوار، جو بھی ہو گیا آج تک اس کو بھولو اور عنایہ سے پیار سے بات کرنا، وہ پہلے ہی ہم سب سے دور ہے، اور دور مت کر دینا۔ تم سمجھے ہو؟ اسے اچھے طریقے سے سمجھانا، اسے یہ یقین دلانا کہ ہم سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آج میں نے اس کی آنکھوں میں سب کے لیے نفرت دیکھی ہے۔ سلمہ بیگم نے زوار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جی میری پیاری ماں جی، آپ جانتی ہیں میں کچھ بھی بنا سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا، اور عنایہ کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ آپ بس ٹینشن مت لیں، میں اسے ٹھیک کر لوں گا، اور آپ سب سے وہ پیار سے ہی رہے گی۔ زوار نے سلمہ بیگم کے گرد بازو ڈالا اور انہیں لیے اندر کی طرف چل دیا۔ آپ سو جائیں۔ انہیں ان کے کمرے میں بھیج کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیڈ یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ عنایہ ہم پر بھاری تھی جو اس گندے طریقے سے اس کی رخصتی کی۔ دانیال کافی غصے میں سلیمان صاحب کے کمرے میں آیا۔ نہیں بیٹے، وہ میری بیٹی ہے، اور بیٹیاں کب کسی پر بوجھ ہوتی ہیں، سلیمان صاحب نے اپنے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں وہ دکھ دیکھا ہے نا، میں بتا نہیں سکتا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا، میں نے ڈیڈ، میں نے پڑھا اس کی آنکھوں میں اس کا بھائی ہوں۔ تم تو آج بھی نہیں بچا پائے مجھے، میرے ساتھ زیادتی ہونے سے روک نہیں پائے، جیسے 10 سال پہلے نہیں روک پائے تھے۔ دانیال اتنا غصہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا وہ آج ہوا۔ بیٹا تمہارے ڈیڈ نے جو کیا وہ عنایہ کی بھلائی کے لیے ہی کیا ہوگا نا، سعدیہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ مہربانی کر کے ایک باپ اور بیٹے کے بیچ میں مت آئیں۔ اور بھلائی کب کی ڈیڈ آپ نے؟ عنایہ اور میرے ساتھ اور ماما کے ساتھ کب کیا آپ نے؟ 10 سال پہلے بھی یہی سب کیا تھا، اور آج بھی وہی سب کیا، اس کی مرضی کے بغیر کیا۔ میں کیا بولوں آپ کو؟ مجھے لگا وہ اب یہاں ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سب سے گھلنے ملنے لگ جائے گی، اس کی تھوڑی بدتمیزی جو وہ کرتی ہے وہ بند ہو جائے گی، مگر آپ نے سب خراب کر دیا۔ اب وہ کبھی بھی سب سے اچھے سے بات نہیں کرے گی۔ دانیال غصے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولے جا رہا تھا، پھر کرسی کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ سلیمان صاحب ایک دم بستر پر بیٹھ گئے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ سعدیہ بیگم ان کی طرف بڑھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے سر بیڈ کی ٹیک سے لگا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دانیال غصے سے اپنے کمرے میں آیا۔ منال کپڑے بدل کر بیڈ پر دانیال کے کپڑے رکھ رہی تھی۔ دانیال نے کپڑے لیے اور بنا کچھ بولے چینج کرنے چلا گیا۔ منال جانتی تھی وہ کافی غصے میں تھا۔ جب وہ چینج کر کے آیا تو منال بیڈ پر بیٹھی اس کا کوئی انتظار کر رہی تھی۔ تم اس کی بہن ہو تو یہی کہو گی، پر تم کچھ بھی بولو اسے صحیح پروف نہیں کر سکتی۔ اب لائٹ بند کرو، سونا ہے مجھے، دانیال لیٹتے ہوئے بولا۔ پر میری بات تو سنیے۔ منال بولنے ہی والی تھی کہ دانیال نے بات کاٹ دی۔ بس بہت ہو گیا۔ منال بند کرو لائٹ، تمہیں نہیں سونا تو باہر چلی جاؤ، مجھے بہت کام ہے کل۔ دانیال نے غصے میں منال کو جھڑک دیا۔ منال نے کبھی دانیال کو اس طرح اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے لائٹ آف کرتی دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ زوار جب کمرے میں آیا، عنایہ وہی ساڑی پہنے کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، اور حیران کن بات تھی ابھی تک کچھ ٹوٹا نہیں تھا۔ زوار اندر آ گیا اور دروازہ بند کیا اور الماری کی طرف بڑھا۔ ہو گئے تم خوش؟ مل گئی دل کو تسلی؟ کروا لی رخصتی؟ عنایہ اس کی طرف غصے سے بڑھی۔ ہاں بہت خوش ہوں میں،
بہت تسلی ملی مجھے رخصتی کروا کے، زوار مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے 2-3 دفعہ ریجیکٹ کیا کر دیا تو اس بات کو تم نے اپنی ایگو پر ہی لے لیا اور ڈائریکٹ رخصتی کروا لی، وہ بھی میری مرضی کے بغیر۔ عنایہ نے چلاتے ہوئے کہا، آواز نیچی رکھو، میں تمہارا باپ نہیں جو تمہاری بدتمیزی برداشت کر لوں گا۔ اور دوسری بات، ہاں کروائی میں نے رخصتی، نکاح کیا ہوا ہے میں نے تم سے، وہ بھی 10 سال پہلے، اور پورا حق رکھتا ہوں میں تم پر، سمجھی؟ میں رخصتی کے بغیر بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا کیونکہ تم میری قانونی بیوی ہو۔ زوار نے انگلی اٹھا کر کہا، او تو تم نے اس لیے یہ سب کیا کیونکہ تم مجھ پر حق رکھتے ہو، تو کون سا حق چاہیے تمہیں؟ یہ والا؟ عنایہ نے اپنی ساڑی کا پلو سائڈ سے پکڑ کر زمین پر گراتے ہوئے کہا، کر لو اپنی خواہش پوری۔ ٹھا! زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ زوار نے جب اس کے منہ سے اس طرح کے گھٹیا الفاظ سنے تو وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھا دیا، اور وہ بھی اس پر جو اس کے دل میں سب سے زیادہ نزدیک تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم میری پاک محبت کو ہوس کے ساتھ ملا رہی ہو؟ میں تمہیں ہوس کا پجاری لگتا ہوں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور یہ سب اگر مجھے کرنا ہوتا تو یہ رخصتی نہ کرواتا، ویسے ہی کر لیتا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، جائز بیوی تھی تم میری، زوار نے چلاتے ہوئے کہا، اور اس کی طرف بنا دیکھے واش روم میں چلا گیا۔ عنایہ اپنی گال پر ہاتھ رکھتی صوفے پر بیٹھ گئی، وہ شوق میں تھی، زوار یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد زوار چینج کر کے باہر نکلا، وہ اور بیڈ پر آ کر واچ اتار کر لیٹ گیا۔ عنایہ بیڈ پر آ کر لیٹو اور سو جاؤ، میں بار بار نہیں کہوں گا۔ زوار نے جب عنایہ کو ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیکھا تو لائٹ آف کرتے بولا۔ عنایہ اس کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دے رہی تھی۔ وہ اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ زوار دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ آواز نیچے تک گئی ہوگی۔ میں کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ زوار نے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عنایہ اپنی نائٹی پہنے باہر آئی۔ اسے دیکھے لگ رہا تھا وہ کافی رو کے آئی ہے۔ زوار کا دل کیا اسے جا کے سینے سے لگا لے، پر ابھی وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عنایہ چپ کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ اٹھو اور بیڈ پر لیٹو۔ زوار نے جب دیکھا کہ وہ صوفے پر لیٹی ہوئی ہے تو اسے اٹھنے کے لیے کہا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ عنایہ نے اپنے بازو آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی کچھ شوق نہیں تم سے بات کرنے کا، تم یہ ڈرامے بند کرو اور جا کر بیڈ پر سو جاؤ، مجھے پتہ ہے تمہیں صوفے پر نیند نہیں آئے گی۔ تو چلو۔ زوار نے ایک بار پھر کوشش کی مگر عنایہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ فائن، اب مجھے مت کہنا کچھ بھی۔ زوار نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے آیا۔ چھوڑو مجھے۔ عنایہ نے چھڑوانے کی کوشش کی پر زوار اسے بیڈ پر لٹا کر ہی ہٹا اور خود دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ جاؤ سو جاؤ۔ زوار نے لائٹ بند کرتے ہوئے کہا، میں کیوں اٹھوں، میں یہاں ہی سوؤں گی۔ عنایہ اٹھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ کافی دیر وہ زوار کے رویے اور اپنی ماما کو یاد کر کے روتی رہی۔ زوار بھی دوسری طرف جاگ رہا تھا، اس سے عنایہ کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا، پر وہ خود پر کنٹرول کیے لیٹا رہا۔ پھر نہ جانے کس پہر ان دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب زوار اٹھا تو عنایہ اس کے بالکل قریب سو رہی تھی، اس کے بال چہرے پر آ رہے تھے۔ زوار اس حسین منظر میں کھو گیا۔ یہ منظر وہ 1000 بار اپنے خواب میں دیکھ چکا تھا، اور اب یہ سب حقیقت تھا۔ عنایہ اس کے پاس تھی، بالکل پاس، وہ اسے چھو سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا۔ زوار نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے عنایہ کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ اس کی نظر اس گال پر گئی جس پر اس نے رات کو تھپڑ مارا تھا۔ زوار نے عنایہ کے گال کو سہلایا اور پھر اسی کیفیت میں آ کر اس کے گال کا بوسہ دیا۔ ایم سوری میری جان، زوار نے زیر لب کہا۔ عنایہ کسمسائی تو زوار پیچھے ہٹا اور بیڈ سے اٹھا، وضو کر کے نماز پڑھی اور جاگنگ کرنے چل دیا۔ 7 کے قریب عنایہ کی آنکھ دروازہ پر دستک کی وجہ سے کھلی۔ عنایہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سلمہ بیگم ہاتھ میں کچھ کپڑے لیے اندر آئیں۔ عنایہ بیٹے تمہارے کپڑے، تم انہیں پہن کر تیار ہو جاؤ، کچھ گاؤں کی عورتیں تمہیں اور منال کو
دیکھنے آ رہی ہیں۔ گاؤں کی رسم تھی، بڑی بوڑھی عورتیں اکٹھی ہوتی اور نئی بہو کو دعائیں دیتی۔ اوکے، آپ کا شکریہ، اب آپ جائیں، عنایہ نے بدتمیزی سے کہا۔ سلمہ بیگم کو دکھ ہوا۔ زوار جو کہ جاگنگ سے واپس آیا تھا، اس نے یہ سب سن لیا تھا۔ سلمہ بیگم چلی گئی تو زوار بھی غصے سے کمرے میں آیا اور عنایہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ تم یہ کس طریقے سے میری ماں سے بات کر رہی تھی؟ زوار نے عنایہ کے بازو کو پکڑ کر غصے بھرے لہجے میں کہا۔ میری مرضی، جیسے مرضی بات کروں، چھوڑو مجھے، عنایہ نے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے کہا۔ خبردار اگر تم نے آج کے بعد کسی حویلی والے سے اس لہجے میں بات کی، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی نوکر نہیں تمہارا۔ میں نے بات کی، میں بہت برا پیش آؤں گا، زوار نے انگلی دکھا کر وارننگ دیتے ہوئے انداز میں کہا۔ میں کروں گی ایسے ہی بات، کروں گی میں بات، ہر بات میں تمہاری زبردستی نہیں چلے گی۔ میں ایسی ہی ہوں، تمہیں یہ رخصتی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بڑی جلدی تھی نا رخصتی کی، اب بھگتو۔ عنایہ بال باندھتے ہوئے بے خوفی سے بولی۔ یہ سب میرے سامنے نہیں چلے گا، بدلنا ہوگا تمہیں، اب ساری زندگی یہیں رہنا ہے۔ تمہیں مجھے برا بننے پر مجبور مت کرو، میں جو نہیں بننا چاہتا، کیونکہ اگر میں برا بن گیا تو تم جھیل نہیں پاؤ گی۔ زوار اپنی الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے بولا اور پھر واش روم میں چینج کرنے چل دیا۔ اب آئے گا مزہ، میں تو اب ان حویلی والوں کا جینا حرام کر دوں گی۔ تم نے سوئی ہوئی شیرنی کو جگایا ہے مسٹر زوار، تم پچھتاؤ گے مجھے اس گھٹیا طریقے سے مجبور کرنے پر۔ عنایہ اپنی ڈریس نکالتے ہوئے بولی۔ یہ تم کیا پہن رہی ہو؟ زوار نے جب عنایہ کے ہاتھ میں پینٹ شرٹ دیکھی تو اس سے پوچھا۔ دیکھ نہیں رہا، اندھے ہو، ڈریس ہے، عنایہ بول کر آگے بڑھی۔ تم آج کے بعد اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرو گی، تم صرف وہ پہنو گی جو اس حویلی کی باقی عورتیں پہنتی ہیں۔ زوار نے اس کے ہاتھ سے ڈریس کھینچ کر بیڈ پر پھینکا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ میں نے بچپن سے ہی اسی طریقے کے کپڑے پہنے ہیں آج تک، میرے باپ نے نہیں روکا تو تم کون ہوتے ہو مجھے عنایت سلیمان شاہ کو روکنے والے؟ عنایہ نے دوبارہ سے کپڑے پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، اب تم عنایت سلیمان نہیں بلکہ عنایہ زوار شاہ ہو، اور یہ کپڑے تم اپنے باپ کے گھر پہنتی تھی۔ اب یہاں پر تم بالکل ویسے ہی رہو گی جیسے باقی رہتے ہیں۔ اور میڈم جی، یہ گاؤں ہے تمہارا، لندن نہیں، جو تم اس طرح کی گھٹیا ڈریسنگ کرو گی۔ زوار نے اس سے کپڑے کھینچے اور کافی غصے سے کہا۔ اور دوسری بات، آج سے تم مجھے تم کر کے نہیں بلکہ آپ کر کے مخاطب کرو گی، جیسے میری ماں اپنے شوہر کو پکارتی ہے۔ اور میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، میں بہت برا پیش آؤں گا اگر تم نے وہ نہ کیا جو آج میں نے بولا ہے۔ زوار نے اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا اور اپنا والیٹ اور موبائل لیے کھڑا ہوا۔ یہ تو میں بھی دیکھوں گی تم کر کیا سکتے ہو، آخر کر بھی کیا سکتے ہو سوائے ہاتھ اٹھانے کے، عنایہ نے تنزیہ انداز میں کہا۔ یہ تو پتہ چل جائے گا، تم نے بھی میرا بھیانک روپ نہیں دیکھا۔ زوار موبائل کان سے لگا کر بولا۔ ہاں علی، میں آ رہا ہوں، تم سلطان کو باہر لاؤ، آج تو اس کے منہ سے اس کا نام نکلے گا یا یہ میرے ہاتھوں مرے گا۔ زوار عنایہ کو مکمل اگنور کرتے واچ پہنتے ہوئے علی سے بات کر رہا تھا اور سلمہ بیگم کا دیا ہوا ڈبہ بیڈ پر عنایہ کی طرف بڑھایا۔ ہاں، جنید کو آج واپس بھیجنا ہے، اس کا باپ ویسے ہی پاگل ہو چکا ہے، اسے ڈھونڈتے ہوئے آج اسے تحفہ دینا پڑے گا۔ زوار ایک ہاتھ علی سے بات کرتا باہر چلا گیا۔ اوہ، تو گاؤں والوں کو یہ ڈریسنگ پسند نہیں، اور آج وہ بھی آتے ہوئے کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ عنایہ باجی، بیگم صاحبہ بول رہی ہیں آپ تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، گاؤں کی عورتیں آ گئی ہیں اور رات کو ویسے بھی زوہا باجی اور تحریم باجی کے ولیمے پر جانا ہے۔ شام 4 بجے کے قریب نرگس نے آ کر عنایہ کو پیغام دیا۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ عنایہ نے اسے جانے کا بولا اور خود آئینے کے سامنے آ کر اپنے بالوں کو کھولا اور آدھے آگے اور آدھے پیچھے کھلے چھوڑ دیے اور بنا چینج کیے ویسے ہی حویلی میں نیچے چلی آئی۔ ویسے ہی حلیے میں نیچے چلی آئی۔ منال نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور عورتیں اسے تحفے اور دعائیں دے رہی تھیں۔ عنایہ بلیک پینٹ
اور وائٹ شرٹ پہنے اور بلیک اپر پہنے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ عنایہ نے وہاں آ کر سب عورتوں کو کہا۔ وہاں پر ایک دو عورتیں دوسرے گاؤں سے بھی آئی ہوئی تھیں۔ سب کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ سلمہ بیگم اور دادی جان پریشانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ارے معاف کیجیے گا، میں اپنا تعارف کروانا بھول گئی۔ میں اس حویلی کی بہو عنایہ زوار شاہ۔ عنایہ نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹی وی کا ریموٹ پکڑ کر گانا چلا دیا اور آواز کافی اونچی کر دی اور ڈانس کرنے لگ گئی۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، کیسی بے حیائی ہے، کیسی ناچ رہی ہے، وہاں پر اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ارے آپ بھی آئیے نا، بہت مزہ آتا ہے، عنایہ نے وہاں سے ایک عورت کو کھڑا کر کے کہا۔ اللہ معاف کرے، کیسی بےغیرتی ہے، آپ نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا کہ ہماری بے عزتی کروائی جائے؟ اس عورت نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا بہن، یہ نادان ہے، اس لیے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، بچی ہے، اسے معاف کر دیجیے گا۔ شادیہ بیگم نے انہیں تھوڑا نارمل کرنے کی کوشش کی۔ بس کرو بہن، ہمیں دکھ رہا ہے کہ کتنی بچی ہے، نہ اس کو پہننے کا ڈھنگ ہے، نہ بات کرنے کا، اور ناچ تو ایسے رہی ہے۔ توبہ توبہ، دوسری عورت نے کہا، اور ہماری بچیاں تو اس سے بھی چھوٹی ہیں، انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ ایک اور کی آواز آئی، ہاں تو آپ سکھا دیجئے کہ کیسے بولتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں، ایسے مفت میں کہیں بھی آ جاتی ہیں۔ عنایہ نے دوبارہ منہ کھولا۔ بس کر عنایہ، بہت ہو گیا، دادی جان نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ بیٹھیے، یہ اب کچھ نہیں کرے گی۔ سلمہ بیگم نے انہیں روکنا چاہا۔ بس بہن، ہم ایسے نہیں آتے، ہمیں بولا جاتا ہے تب ہی آتے ہیں، اور اپنی اس بدتمیز بہو کو تھوڑی تمیز سکھاؤ، چلو سب۔ اور پھر وہ انہیں لے کر چلی گئی۔ یا اللہ، آج تک ایسے ہماری حویلی سے کوئی ناراض ہو کے نہیں جاتا، اور نہ ہی ایسی بری باتیں بول کر جاتا ہے۔ جس دن سے یہ لڑکی حویلی میں آئی ہے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، منحوس کہیں کی۔ زنیرہ بیگم نے دادی جان کے ساتھ بیٹھ کر جلتی پر تیل چھڑکا۔ انہیں تو ویسے ہی عنایہ کی رخصتی بہت بوجھل ہو رہی تھی، اور زونیا بھی کل رات کے بخار میں تپ رہی تھی۔ صحیح کہا تم نے، ہم ہی پاگل تھے جو زوار بیچارے کی اس پاگل لڑکی سے شادی کروا دی، میرا بھولا بالا پوتا۔ دادی جی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عنایہ چپ کر کے ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ منال اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بیٹی کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، میں نے دیکھا کل رات کی جب سے عنایہ کی رخصتی ہوئی ہے تب سے دانیال اور منال کے درمیان پتہ نہیں کیا ہوا ہے، دونوں بات ہی نہیں کر رہے۔ رابعہ بیگم نے بھی عنایہ کو ہی قصوروار ٹھہرایا اور کچن میں چلی گئی۔ ماں بالکل اپنی ماں کی طرح ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی، ہمیشہ حویلی میں اس کی وجہ سے لڑائی رہتی تھی۔ زنیرہ نے جب دیکھا عنایہ کچھ بول نہیں رہی تو اس نے آخری پتہ پھینکا جو کہ ٹھیک نشانے پر لگا۔ بس بہت ہو گیا، کب سے آپ لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں میں۔ نہیں بولا تھا کہ میری شادی آپ اپنے ہونہار بیٹے سے کروائیں، اور نہ ہی میں نے بھائی سے کچھ کہا تھا کہ جو کچھ وہ ہوا سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے جب واضح کیا تھا مجھے نہیں رہنا آپ لوگوں کے ساتھ، تو آپ کے ہی فرمان بردار بیٹے نے میرے باپ کو پریشرائز کیا اور رخصتی کروائی۔ اور پھپھو جی، آپ نہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، خبردار اگر آپ میری پاک صاف ماں کے بارے میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات بولی، ورنہ مجھے زبان کھینچنا اچھے طریقے سے آتا ہے۔ عنایہ غصے میں بہت کچھ بولے جا رہی تھی بنا ادھر ادھر دیکھے۔ اور تمہاری مجھے بند کروانی آتی ہے، پیچھے سے زوار کی آواز گونجی جو کافی دیر کا عنایہ کی باتیں سن رہا تھا۔ اب آگے بڑھا۔ حیدر بھی اسی کے ساتھ تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، سب کچھ بتائیے مجھے بنا کچھ چھپائے، زوار نے سخت لہجے میں کہا۔ بیٹا، یہ تمہاری بیوی ہے نا، اس نے بہت ہی بدتمیزی کی ہے حویلی میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ۔ پھر زنیرہ بیگم نے سب بتا دیا، جسے سن کر زوار کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا۔ تمہیں میں بول کر گیا تھا نا کہ یہ ڈریسنگ مت کرنا اور نہ کسی سے بدتمیزی کرنا۔ زوار غصے سے عنایہ کی طرف بڑھا۔ اور میں نے بھی کہا تھا میں وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ عنایہ نے زوار کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ نرگس چلو میرے ساتھ۔ زوار نرگس کو لیے عنایہ کے پہلے والے کمرے میں چلا گیا۔ عنایہ
حیران اس کے اگلے رد عمل پر سوچنے لگی۔ اب بہت برا ہوگا، بھائی بہت غصے میں ہے۔ آمنہ جو کہ ہانی کے ساتھ کھڑی تھی بولی، دعا کرو زیادہ برا نہ ہو، بھائی کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ حیدر بھی پریشانی سے ان کے پاس آ کے بولا، آج زوار بہت غصے میں تھا، اتنا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ زوار ہاتھوں میں عنایت کی جین شرٹیں لے کر آ رہا تھا۔ اس نے نیچے آتے ہی سارے کپڑے فرش پر پھینکے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عنایت آگے بڑھتے ہوئے بولی، وہی جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ نرگس تیل اور ماچس لے کر آئی جو زوار نے سلانے کا کہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ زوار کیا کر رہے ہو؟ سلمہ بیگم نے اسے روکنا چاہا۔ اب نہیں ماں جی، اب نہیں، اب وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ اتنا کہتے ہی زوار نے سارا تیل کپڑوں پر گرا دیا۔ عنایت ہکا بکا اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں زوار نے بنا دیر کیے ماچس جلائی اور اس پر پھینک دی۔ سب حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے، بس زنیرہ بیگم مسکرا رہی تھی۔ ماما، عنایت کی نظر جیسے ہی اپنی ماں کی شال پر پڑی، وہ بنا دیر کیے اس آگ کی طرف بڑھی اور ہاتھوں سے آگ بجھانے لگی اور ماما ماما کرنے لگی۔ عنایت پاگل ہو گئی ہو تم؟ ان کپڑوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو؟ زوار نے جلدی سے عنایت کو وہاں سے ہٹایا اور چلا کر بولا، تم بہت برے ہو۔ تم نے آج میری ماں کی وہ آخری نشانی بھی جلا دی جو انہوں نے مجھے دی تھی۔ وہ شال تم نے جلا دی جو میں پچھلے 10 سالوں سے سنبھال رہی تھی۔ عنایت نے اسے دھکا مارتے ہوئے کہا اور آگ کو دیکھنے لگی۔ زوار نے زونیا جو کہ ابھی شور کی وجہ سے باہر نکلی تھی، عنایت کو اس طرح روتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ عنایت، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا۔ زوار نے بات کرنا چاہی تو عنایت نے اسے دھکا دیا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی اور سیدھی کمرے میں گھس گئی۔ میں عنایت کو دیکھتا ہوں، زوار اتنا کہہ کر اوپر کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ واش روم سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ زوار نے جلدی سے کبرڈ سے واش روم کی چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ سامنے عنایت شاور کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے اور بہت ہی سرخ ہو رہے تھے۔ عنایت اٹھو، باہر چلو۔ زوار نے شاور بند کیا اور اسے اٹھانا چاہا تو عنایت نے اس کے ہاتھ جھٹکے تو زوار نے زبردستی اسے اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ عنایت، تم جانتی ہو کہ مجھے غصہ آتا ہے تو میں کسی کی نہیں سنتا۔ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی اور کیا ضرورت تھی آگ میں ہاتھ ڈالنے کی؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ زوار اس کے ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا، کیا ضرورت تھی زوار؟ وہ میری ماں کی آخری نشانی تھی اور آج بس تمہاری وجہ سے میں نے وہ بھی کھو دی، جیسے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ عنایت نے اپنا سر ہاتھوں پر گراتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ زوار کو پتہ تھا اب کچھ بھی بولو عنایت ماننے والی نہیں۔ وہ کھڑا ہوا تو زوہا کی کال آنی شروع ہوئی۔ ہاں زوہا، ہاں بس 7 بجے تک پہنچتے ہیں۔ زوار نے اسے ٹائم دے کر کال بند کر دی۔ عنایت ویسے ہی بیٹھی رہی۔ زوار باہر کو نکل گیا۔ نیچے آ کر اس نے سب کو تیار ہونے کو کہا اور دوبارہ عنایت کے پاس چلا گیا۔ منال کی ایک ڈریس لے کر وہ اندر داخل ہوا۔ عنایت، چلو جلدی تیار ہو جاؤ، زوہا اور تحریم ہمارا انتظار کر رہی ہیں، زوار نے کپڑے بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ عنایت بنا اس کی طرف دیکھے کپڑے پکڑ کر چینج کرنے چلی گئی۔ وہ اس وقت بہت زیادہ دکھ میں تھی جس کا اندازہ زوار کو بھرپور تھا۔ ابھی زیادہ اہم وہاں جانا تھا۔ عنایت کو وہ بعد میں بھی منا لے گا۔ عنایت چینج کر کے آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ زوار کو اگنور کرتی شیشے کے سامنے آ گئی۔ اس کے ایک ہاتھ کی جلد بہت زیادہ جلی ہوئی تھی مگر سیدھا ہاتھ ٹھیک تھا۔ اس نے صرف کریم اور لپسٹک لگائی، بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ بلو ڈریس میکسی میں اچھی تو لگ رہی تھی مگر وہ افسردہ نظر آ رہی تھی۔ زوار پینٹ کوٹ پہن کر باہر آیا اور عنایت کو تیار دیکھ کر ایک پل کے لیے رک گیا مگر پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ تیار ہونے لگا۔ دونوں آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ دونوں ایک ساتھ نیچے آئے۔ آج کے معاملے کا حویلی کے کسی اور مرد کو نہیں پتا تھا اور عنایت کی ہتھیلی ہی جلی تھی جو کہ اس نے چھپا لی تھی۔ سب باہر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زوار اور عنایت اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ ان کے ساتھ آمنہ اور ہانی اور حیدر بھی تھے۔ باقی سب دوسری گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ گاڑی روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ بھائی، وہ آج علی کی کال آئی تھی، آپ نے اس سے کہا کہ میں ملنے آ رہا ہوں پر آپ گئے نہیں، کیوں؟ حیدر نے پوچھا۔ ہاں، وہ مجھے کچھ ضروری کام آ گیا تھا،
بس وہی کر رہا تھا۔ آج سارا دن زوار جلال کا پتہ کر رہا تھا۔ زوار نے عنایہ کی طرف دیکھا جو کہ اپنا سر سیٹ پر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ یہ تم نے اتنا میک اپ کیوں کیا ہے؟ حیدر نے ہانی کے میک اپ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، اچھا نہیں ہوا؟ ہانی ایک دم موبائل سے اپنا منہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں بالکل چڑیل لگ رہی ہو، وہی جو سیف گارڈ کے اندر کچڑا رانی آتی ہے، بالکل وہی لگ رہی ہو، حیدر نے سیریس انداز میں کہا۔ تو آمنہ کی ہنسی نکل گئی۔ عنایہ اپنا منہ کھڑکی کی طرف کیے راستہ دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں بہت سے راستے چھڑوائے بھی نہیں چھوٹتے۔ ہم جتنا اس جگہ ان لوگوں سے بھاگنا چاہیں وہ اتنا ہی ہمارے پیچھے بھاگتی ہے، اور جس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہو وہ یا تو کہیں آ کر کھو جاتی ہے یا اس دنیا میں ہی نہیں رہتی۔ عنایہ بے آنکھ کونے سے آنسو صاف کرتے ہوئے عنایہ نے آنکھ کے کونے سے آنسو صاف کرتے ہوئے دل میں سوچا۔ پیچھے ہانی اور حیدر اب فل لڑنے کے موڈ میں آ چکے تھے، بس بال پکڑنے کی دیر تھی۔ بس کرو تم دونوں تو جہاں مرضی شروع ہو جاتے ہو۔ زوار نے زوہا لوگوں کے گھر کے پاس پہنچ کر گاڑی پارک کی، کیونکہ ولیمہ انہوں نے گھر میں ہی پلان کیا تھا۔ عنایہ نکلنے لگی تو زوار نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ تم تینوں جاؤ، ہم دونوں بس آدھے گھنٹے تک آتے ہیں۔ زوار نے تینوں کو جانے کا بولا تو وہ چلے گئے۔ زوار نے گاڑی دوبارہ روڈ پر ڈال دی۔ عنایہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ زوار نے 5 منٹ بعد گاڑی ایک کلینک کے سامنے کھڑی کی۔ چلو، زوار نے کہا تو وہ بنا کچھ بولے باہر نکل آئی۔ یہ عنایہ ہی ہے نا، یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ عنایہ میڈم اور اتنی خاموش، زوار نے دل میں سوچا، اور پھر وہ کلینک میں چلے گئے۔ جلدی سے ڈریسنگ ہوئی، ایک ہاتھ پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ زوار نے دوبارہ گاڑی روڈ پر ڈالی۔ کہانی ابھی جاری ہے، آگے کیا ہوا؟ اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن ملاحظہ کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔